نصیرت کیمپ میں پناہ گزینوں کے اسکول پر اسرائیلی بمباری، مزید 17 فلسطینی شہید۔ یونانی فوج کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ نصیرت کیمپ میں پناہ گزینوں کے اسکول پر بمباری سے مزید 17 فلسطینی شہید جبکہ 80 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ شہر اور المغازی پر شدید بمباری کی جبکہ شاتی کیمپ میں مسجد پر بھی وحشیانہ حملے کیے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے ایک رکن عزت الرشق نے اتوار کو کہا کہ ان کی جماعت غزہ کی پٹی پر حالیہ اسرائیل حملوں کے بعد جنگ بندی کے مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اور آپ کو بتائیں، چین میں مصنوعی ذہانت کے اطلاق میں مسلسل توسیع جاری۔ اس وقت مصنوعی ذہانت صنعتوں اور موسمیات میں نمایاں خدمات فراہم کر رہی ہے، جبکہ چین پہلے ہی 200 سے زیادہ مصنوعی ذہانت کے ماڈل تیار کر چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز کی رپورٹ میں۔ چین بھر میں مختلف صنعتیں مصنوعی ذہانت میں پیش رفت کی صلاحیت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، جو طبی فوائد سے لے کر موسم کی زیادہ درست پیش گوئی تک صنعت کے مخصوص مسائل کا حل فراہم کر رہے ہیں۔ چین پہلے ہی 200 سے زائد مصنوعی ذہانت کے ماڈل تیار کر چکا ہے، جن میں بہت سے خصوصی اپلیکیشنز اور مخصوص اعداد و شمار پر مبنی نالج ماڈل ہیں۔ ان کامیابیوں کے فوائد بڑے پیمانے پر محسوس کیے جا رہے ہیں، جن میں طبی میدان اور معذور افراد کی مدد بھی شامل ہے۔ ایک چینی کمپنی نے ایک ذہین مصنوعی عضو تیار کیا ہے جو صارف کے لیے زیادہ درست اور محفوظ نقل و حرکت کو ممکن بناتا ہے۔ مصنوعی اعضاء کی مدد سے موٹر سائیکل بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بیجنگ میں ایک مصنوعی ذہانت کی کمپنی نے دائمی امراض کے انتظام کا نظام تیار کیا ہے۔ اس سے صارفین کی صحت کی صورتحال پر نظر رکھی جا سکتی ہے اور ان کی بنیادی معلومات کے مطابق اگلے 3 سالوں کے لیے ایک جامع صحت رپورٹ مرتب کی جا سکتی ہے۔ ان پیش رفتوں کو موسمیات کے شعبے میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماہرین نے موسمیاتی واقعات کے ممکنہ اثرات کو بہتر بنانے، بالخصوص سیلاب کی پیش گوئی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک صنعتی ماڈل کا اطلاق بھی کیا ہے۔ چین کی جانب سے حالیہ برسوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اطلاق کو یقینی بناتے ہوئے مختلف صنعتوں کو ترقی دی گئی ہے اور آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا شعبہ ملک کی معاشی سماجی ترقی کی کلید بن چکا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔ ہماری جمہوریت تشدد کی اجازت نہیں دیتی، بائیڈن کی سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی اپیل۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے عوام سے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی اپیل کر دی۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بیان بازی کافی حد تک بڑھ گئی، سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر ہے حملے میں ٹرمپ شدید زخمی نہیں ہوئے۔ امریکہ میں اس قسم کی تشدد کی جگہ نہیں، سیاست میں کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔